اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین وَإِذَا اطاعتہ رسول اللہ آلہ الطاہرین اطرت معصومین صحابہ صدیقین فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المبین یا ربنا العالمین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ آمین برحمتک الرحمن والرحیم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکرین فاسقین غاضبین منافقین اعدائہم اجمعین من الالان من یوم الی یوم الدین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنی اتحاد کونسل پاکستان کی وہ جماعت جس نے ہمیشہ انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت، بربریت، ظلم اور تشدد کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کی مخالفت کی، اور مقام مقدسات کے حوالے سے بھی جو ان کو تباہ کرنے کی سازش کی گئی، مقام مقدسات کے حوالے سے بھی اس کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ ایک امن و امان، ایک ملک میں استحکام اور صحیح نظریات کو ترویج و تصدیق دینے والی جماعت سنی اتحاد کونسل، جس میں تمام فقہ کو مشترکات، اتحادات، وحدت کے لحاظ سے بھی اکٹھا کرنے کی کوشش، اور اسی لیے وہ شانہ بشانہ ہمیشہ جعفریہ الائنس مجلس وحدت مسلمین کے بھی رہی کہ چاہے معاملہ یوم القدس کا ہو، محفل میلاد کا ہو، بڑے بڑے فلسطین کا ہو، لبنان کا ہو، انقلاب ایران کا ہو، یا اور کوئی معاملات ہوں، تو وہ اس کے حوالے سے بھی ہمیشہ ایک یکجہتی والی رہی، ایک نظریاتی مشترکاتی رہی اور ایک اتحادی رہی۔ اور اس ملک میں اس نے ہمیشہ سے بے انصافی کے خلاف، کرپشن کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، لسانیت کے خلاف، فرقہ واریت کے خلاف، تعصبات کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی سنی اتحاد کونسل نے۔ اور اس کا سہرا سب سے بڑا صاحبزادہ فضل کریم کو تو جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا کو بھی جاتا ہے اس کا سہرا، یہاں تک کہ لشکر جنگی اور سپاہ صحابہ کے ہاتھوں جب صحابہ کی آڑ لے کر کسی کو رافضی یا کافر یا شرکی یا واجب القتل قرار دینا، کسی کے جلسے جلوس میں پتھراؤ کرنا، کسی کی اذان کو دہشت گردی قرار دے دینا، کسی کو مسجد میں نہ آنے کی اجازت دینا، اس کے خلاف بھی سنی اتحاد کونسل ہمیشہ نمرد آزماؤں کے خلاف کھڑی رہی۔ اس کے علاوہ منہاج القرآن پہ جب حملہ ہوا اور کئی لوگ مارے گئے، اور جس میں 2 حاملہ عورتیں بھی شہید ہو گئیں، اور جو بربریت تخت لاہور اور تخت پنجاب نے کی، اس کے خلاف بھی نمرد آزما ہو کر ڈٹائی کے ساتھ کھڑی رہی اور اس کے خلاف علم احتجاج، علم حق اور علم بغاوت بلند کیا اس ضلالت کے خلاف۔ یہاں تک کہ معاملہ قادیانی ہو، یا معاملہ لسانیت ہو، یا معاملہ بدعنوانی ہو، یا معاملہ استحصال ہو، یا عدالتوں کے غلط فیصلے یا فیصلے دیر پا، یا اس میں بے انصافی کی بات ہو، تو اس کے خلاف بھی ہمیشہ آواز اٹھائی۔ ابھی جو مسیحی سیالکوٹ میں مسیح گراؤنڈ کے حوالے سے جو عوام کو منتشر کرنے اور بھگدڑ مچانے اور لڑوانے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ مجلس وحدت مسلمین جعفریہ الائنس یا جو کوئی بھی جماعت محفل میلاد کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، یوم القدس کے حوالے سے، یا اور کوئی انقلابات اور تحریکوں کے حوالے سے
یا اسلامی نفاذ کی درستگی کے حوالے سے جب جب انہوں نے کوئی پریس کانفرنس اور محفل منعقد کی اور انہیں بلایا اور مدعو کیا، یہ ہمیشہ شامل حال اور شریک ہوئے، یہاں تک کہ جو حلقہ مرکزی حکومت اور حلقہ پنجاب کے حوالے سے ٹھوس شواہدی پہلو اور محرکات کہ روضہ رسول میں اس سے پہلے بھی کیا کیا معاملات ہوتے رہے، کہ بھٹو اور بھٹو کی اولاد کے بھی نعرے لگتے رہے، اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ قسم کھائی گئی کہ میں کسی کے سہارا لے کر یا اپنے NRO کے تحت اپنے عزائم اور پچھلے معاملات معاف کروا کے بدعنوانی بد استحصالی کے میں نہیں جا رہا چھوڑ کر ملک، تو وہ خانہ کعبہ کی چار دیواری میں بیٹھ کر جو قسمیں کھائی گئیں اس کے متعلق بھی حامد رضا نے ہمیشہ معاملات بیان کیے۔ پھر یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بھی حامد رضا صاحب نے سنی اتحاد کونسل نے ہمیشہ یہ معاملہ اٹھایا کہ تعصبات، اقلیتوں کے خلاف اور قتل عام اور فرقہ واریت اور اہم مقامات پر حملے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹھوس شواہدی پہلو، ایویڈنس، کلو اور ریفرنسز کے حوالے سے ہمیشہ بات کی، اور ملک میں اتحاد، وحدت، مشترکات، یکجہتی اور حقیقی معرفت اور روحانیت اور حکمت کے تحت اسلامی فکر کو اجاگر کرنے اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے کے حوالے سے اہم تدابیر اور تحفظ کو ہمیشہ بیان کیا حامد رضا نے۔ تو سنی اتحاد کونسل اس ملک میں وہ جماعت رہی کہ جس نے ہمیشہ مظلومیت کی اور بے انصافی کے خلاف اور تعصبات کے خلاف اور ہمیشہ اعلان برات کرتے ہوئے آواز اٹھائی اور اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اسی طرح ایک دو جماعتیں اور بھی ہیں، منہاج القرآن اور نقش بندی جماعت، جنہوں نے عوام میں اہل بیت، اولاد رسول، ائمہ طاہرین کے حوالے سے امام علی رضا، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، زیارتوں کے حوالے سے اہم عراق، دمشق، شام، کوفہ، اہل بیت، اماموں اور صحابہ کی زیارتوں کے حوالے سے پاکستان کے مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا کی کہ وہ مکہ مدینے کے علاوہ بھی ان زیارتوں اور ان روزوں پر جایا کریں، ان اہم ترین مقدسات کے حوالے سے حاضری دیا کریں، جس میں نقش بندی جماعت بھی شامل ہے۔ اور منہاج القرآن نے بھی ہمیشہ سے ملک میں کسی تفریق کی بات نہیں کی، نہ تعصبات اور بغض کی بات کی۔ تو سنی اتحاد کونسل نے ہمیشہ سے تخت لاہور یا ملک میں انارکی جو پھیلائی گئی اور جس میں مذہب اور غلط قسم کی سیاسی بھگدڑ کو لپیٹا گیا، اہم لفظ سیاست، اہم معاملات سیاست اور دین نے ریاست کے حوالے سے جو سیاست کے اصول بیان کیے اور مذہبی منافرت پھیلانے کے خلاف ہمیشہ نمرد آزما رہی، ہمیشہ ڈھٹائی کے ساتھ اعتراض، احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا، اور ملک میں ہمیشہ امن و امان کے لیے اور ایک بھائی چارگی اور مشترکات اور وحدت اور اتحاد کی فضا میں اہم ترین کردار ادا کیا، اور لوگوں کو جہاں مجلس وحدت مسلمین وہاں جعفریہ الائنس نے جوڑا۔ تو سنی اتحاد کونسل نے بھی ہمیشہ سے اپنے بیانات جو دیے وہ ہمیشہ سے وہ دیے جس سے عوام جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو، ایک نظریات کے حوالے سے، ایک یکجہتی کے حوالے سے، ایک اصول، زاویہ اور قوانین کے حوالے سے، یہاں تک کہ جو قادیانیوں کا حوالہ ہو، لشکر جھنگوی کا معاملہ ہو، یا مائنورٹیز اقلیتوں کو کچلنے کا معاملہ ہو، اختیارات کی تقسیم کاری کو غلط زاویے سے حل کرنے کا معاملہ ہو اور اس کے لیے غلط قوانین بنانے کا معاملہ ہو، اس میں بھی سنی اتحاد کونسل نے بڑا اہم ترین کردار ادا کیا۔ تو ہمیں ایسی جماعتوں اور تنظیموں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی اور تعریف کرتے رہنا چاہیے کہ جنہوں نے حقیقی مذہبی نظریے اور عقیدے کو بیان کیا صحیح سالم ادوار میں اور روایتوں کے تسلسل کو لے کر، یا صحیح تاریخی ورثے کو بیان کرنے کی کوشش کی، نہ کہ تفرقات، تعصبات، بربریت، دہشت، انتہا پسندی، ضلالت، علیحدگی پسندی کو قائم و دائم کرنے یا لوہے کی دیواروں کو کھڑا کرنے کی ریاست میں کوشش کی ہو، اور اسلامی ریاست کو مستحکم بنانے کے بجائے کمزور کرنے کی سازش کی ہو، اور کسی بھی غلط دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں اور جماعتوں کا اعلی کار بننے سے انکار کیا اور اعلان برات کیا ہو۔ تو ایسی جماعتوں کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے اور ان کو حوصلہ دینا چاہیے
اور انہیں بھی چاہیے وہ دوسروں کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں، اس ملک کی سنگ میل کی اہم ترین فولادی دیوار اور عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے تنظیم کاری کے حوالے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد۔